الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ آج کی ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے نظر۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا شان نزول، اس کا ترجمہ، اور اس کے بعد پھر اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔ بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے، یہ ایک بالکل الگ عنوان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مقدس میں جا بجا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب سکھا رہا، اور اسی سلسلے کی کڑی یہ آیت بینات ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو خطاب فرماتے، دین اسلام کی تعلیم دیتے، واعظ و نصیحت فرماتے۔ دوران گفتگو کوئی لفظ، کوئی بات سننے سے رہ جاتی تو صحابہ عرض کرتے، رعینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری رعایت فرمائیے، یعنی کرم فرماتے ہوئے اس بات کو دوہرا دیجیے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، دو آدمی آپس میں کلام کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، کوئی بات سننے سے رہ گئی تو ہم کہتے ہیں یار اس بات کو دوبارہ کہتے ہیں، میں سن نہیں سکا آپ کی بات، اب ذرا دوہرا دیجئے۔ یعنی یہ تو ہم آپس میں کہتے ہیں نا، لیکن اگر کوئی بڑا مخاطب کر رہا ہو، کوئی بڑا گفتگو کر رہا ہو تو اس کے حساب سے، اس کے مقام مرتبے کے حساب سے گفتگو ہوگی۔ تو صحابہ کیا کہتے، رعینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائی، یعنی کرم فرماتے ہوئے اس بات کو دوبارہ دوہرا دیجئے جو ہماری سننے سے رہ گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ دوہرا دیتے۔ کافروں نے اسی لفظ کو بگاڑ دیا۔ صحابہ نے کہا رعینا یا رسول اللہ، اور انہوں نے راعینا کر دیا۔ راعی کے معنی عربی میں چرواہے کے ہوتے ہیں، اور راعینا یعنی اے ہمارے چرواہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس بات کو، اس لفظ کو بگاڑ کر اور انہوں نے ہنسی مذاق شروع کر دیا۔ دیکھو یہ صحابہ کیا کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ حضور کی شان میں یہ کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا، وہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ عرض کرتے، رعینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری رعایت فرمائیے، یعنی ہم پر کرم فرمائیے اور اس بات کو دوہرا دیجیے۔ اب غور کیجیے، اس لفظ کو جس کو صحابہ نے استعمال کیا اور کافروں نے بگاڑ دیا، اس میں ادنا سا شائبہ پیدا ہوا گستاخی رسول کا۔ شان رسالت میں گستاخی کا ادنا سا شائبہ پیدا ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ گویا خالق کائنات یہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے رسول کی شان میں کوئی ایک ایسا لفظ بھی استعمال کیا جائے جس میں ادنا سا بھی شائبہ بے ادبی کا ہو، گستاخی کا ہو۔ بارگاہ رسالت کا ادب سکھایا جا رہا ہے۔ فوراً حضرت جبریل علیہ السلام آیت مبارکہ لے کر نازل ہو گئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رعینا، اے ایمان والو، اللہ رب العالمین فرماتا ہے رعینا مت کہنا، پھر کیا کہیں، وقولوا انظرنا، ایک بہت بہترین لفظ دے دیا، اب تم یہ کہو انظرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ ہم پر نظر فرمائی،
یا رسول اللہ ہم پہ نظر فرمائیے. اور اہل ایمان کا تو عقیدہ ہی یہی ہے، جس پر ان کی نظر ہو جائے اس کا بیڑا پار ہو جائے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی کامیاب. اس لفظ کے بجائے کتنا بہترین لفظ دیا. تم جس لفظ کو استعمال کر رہے ہو تمہاری نیت اپنی جگہ درست ہے، تم رائنا استعمال کر رہے ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رعایت فرمائیے. لیکن اسی لفظ کو جب کافروں نے بگاڑ کر رائنا کر دیا، اب خالق کائنات نے اس کا استعمال متروک کر دیا، اب اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اسی لفظ کو بگاڑ کر وہ میرے محبوب کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. تمہاری نیت اگرچہ صحیح ہے لیکن اب تم بھی استعمال نہیں کر سکتے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے کہ اس میں سوچ سمجھ کر الفاظ کا انتخاب کرو. کوئی ایک لفظ بھی ایسا ہوگا جس میں ادنا سا شائبہ بے ادبی کا ہوگا، گستاخی کا ہوگا، اس کو ترک کر دو اور ایک بہترین لفظ استعمال کرو. وَقُولُ انظُرْنَا، اب کیا کہو؟ انظرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مفسرین نے لکھا انظر عن اللطف والکرم، انظر عن اللطف والرحمہ، یا رسول اللہ رحمت کی نظر فرمائیے، لطف و کرم کی نظر فرمائیے. بہترین لفظ دے دی. اس سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی ادنا سی گستاخی بھی برداشت نہیں کرتا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. اس لفظ کو ترک کر دیا گیا. اب جو لفظ دیا گیا وہ کیا ہے؟ انظرنا. انظرنا کا مطلب ہماری طرف نظر کیجئے. جب تم میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم سے خطاب کریں، تمہیں واعظ و نصیحت کریں، تبلیغ فرمائیں اور کوئی لفظ سننے سے رہ جائیں، تو اب تم کہو گے انظرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول ہم پر نظر فرمائیے. اور جس پر ان کی نظر ہو گئی اس کا بیڑا پار ہو. اسی آیت کو دیکھ کر آج ہم نے نظر کو اپنا موضوع بنایا. نظر تو آپ جانتے ہیں نا، نظر کیا ہے؟ نظر بڑی عجیب چیز ہے. نظر نیک بھی ہوتی ہے اور نظر بد بھی ہوتی ہے. نظر اچھی بھی ہوتی ہے، نظر بری بھی ہوتی ہے. اور نیک اور بد دونوں میں تاثیر ہے. نظر بد جو ہے اس میں بھی تاثیر ہے. آپ دیکھتے ہیں نا، بچے کو لے کر آتے، دم کر دیں، نظر لگ گئی. احادیث سے نظر لگنا ثابت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد احادیث اس پر موجود ہیں. بچوں کو نظر لگتی ہے، بڑوں کو نظر لگتی ہے، اچھی چیز پر نظر لگ جاتی ہے، اچھے لباس پہن کر آدمی جائے تب نظر لگ جاتی ہے. تو نظر کا لگنا ثابت ہے، لیکن وہ نظر کون سی ہے؟ نظر بد. اب بچہ رو رہا ہے، آپ کہتے ہیں نظر لگ گئی، تو کیا اچھی نظر لگنے سے روئے گا؟ نظر بد ہے نا، رو رہا. آپ نے تعویذ مل کے جلا دیا، آپ نے سورہ اخلاص پڑھ کے دم کر دی، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دی، نظر دور ہو. نظر بد میں تاثیر ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد احادیث اس پر شاہد ہیں کہ نظر بد جو ہے وہ لگتی ہے انسان. کسی کو اس سے بخار ہو جاتا ہے، کسی کے سر میں درد ہو جاتا ہے، کوئی بچہ ہے تو اس کو ضد ہو جاتی ہے. تو جب یہ بات کنفرم ہے کہ نظر بد میں تاثیر ہے، نظر بد اچھے خاصے انسان کو بیمار کر دیتی، ٹھیک ٹھاک بچے کو رونے پر مجبور کر دیتی، نظر بد میں تاثیر ہے نا. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب نظر بد میں تاثیر ہے تو نظر نیک میں بھی تاثیر. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ نظر بد میں تاثیر ہو اور نظر نیک جو ہے اس میں تاثیر نہ ہو. اور یہی حیرت کی بات ہے کہ جو لوگ اس دم کو، تعویذ کو، درود کو، اس سب کو غلط کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا، نظر بد کو مانتے ہیں، نظر نیک کو نہیں مانتے. نظر بد کو مانتے ہیں، ہاں جی احادیث میں موجود ہے، نظر لگتی ہے. تو جب نظر بد بیمار کر سکتی ہے تو ہمارا عقیدہ ہے بزرگوں کی نظر صحت یاب بھی کر سکتی ہے. جب بدوں کی نظر بیمار کر سکتی ہے تو نیکوں کی نظر
صحت یاب کر سکتی. جب بدوں کی نظر رکاوٹ پیدا کر سکتی ہے تو نیکوں کی نظر بیڑا پار کر سکتی. یہ حقیقت ہے. تو یہ نظر بڑی عجیب چیز ہے. نظر نیک بھی ہوتی ہے, نظر بد بھی ہوتی ہے, نظر اچھی بھی ہوتی ہے, نظر بری بھی ہوتی. تو بری کا لگنا تاثیر, اس میں تاثیر ہے, اچھی میں بھی تاثیر ہے, اور دونوں نظریں لگتی. لہذا اپنے آپ کو بری نظروں سے بچانے کے لیے بزرگوں کی نظروں میں آ جاؤ. جب بزرگوں کی نظروں میں آ جاؤ گے تو یہ بد نظریں جو ہیں نا یہ سب دور ہو جائیں گی. اسی لیے بزرگان دین کا دامن تھامتے ہیں کہ یہ جتنی بھی بری نظریں ہیں ان سے ہم محفوظ ہو جائیں گے. وہ نظریں لگیں گی, ان کی تاثیر ہے, لیکن ایک پیر و مرشد کی نگاہ ہوگی, سب نظریں دور ہو جائیں گی. صحت یاب. اور یہی نظر انسان کو نیکیوں کا مستحق بناتی ہے, یہی نظر انسان کو گناہوں کا مستحق بناتی ہے. اسی نظر سے انسان اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتا ہے, اور اسی نظر سے اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کا اضافہ کرتا ہے. اب آپ کہیں گے کیسے؟ نظر وہی ہے, اس کا استعمال بدل جائے اس کا نتیجہ بدل جائے گا. اس کا محل بدل جائے, مقام بدل جائے, اس کا نتیجہ بدل جائے گا. بڑے غور سے سنیے, نظر کا محل مقام بدل جائے, نتیجہ بدل جائے. کیسے؟ غش کھا گئے کلیم اور ہنس پڑے حبیب. غش کھا گئے کلیم اور ہنس پڑے حبیب, نظریں بدل گئیں تو نظارہ بدل گیا. یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. لن ترانی, نہیں دیکھ سکتے. نہیں مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, ہم ادنا سی تجلی کوہ طور پر ڈالتے ہیں. دیکھو موسیٰ, دیکھو تم ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے, انڈائریکٹ دیکھو, کوہ طور کو دیکھو. ہم اس پر ادنا سی تجلی ڈال رہے ہیں. قرآن نے کہا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. ادنا سی تجلی ڈالی, کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا, موسیٰ بے ہوش ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. نظر ان کے پاس بھی تھی نا, نظر کلیم اللہ کے پاس بھی تھی, اور نظر حبیب اللہ کے پاس بھی. نظر کریم اللہ کے پاس بھی اور نظر حبیب اللہ کے پاس بھی. کریم اللہ بے ہوش ہو گئے اور حبیب اللہ دیکھتے رہے, دیکھتے رہے. بلکہ قرآن نے اس دیکھنے کی کیفیت کو بیان کیا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دیکھا, رب کا دیدار کیا, اس کیفیت کو قرآن نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا. قرآن کہتے ہیں نہ پلک جھپکی, نہ آنکھ پھٹی کی پھٹی رہی, نہ پلک جھپکی. اچانک دیکھتے نا, ایک دم آنکھیں چندیا جاتی ہیں, ایک دم روشنی ہو, آنکھیں کھولتا ہے بند کرتا ہے, پلک جھپکتی ہے. کوئی حیران کن منظر دیکھے, آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں, یہ کیا ہو گیا؟ قرآن کہتے ہیں نہیں, جب محب نے اپنے محبوب کو, جب طالب نے اپنے مطلوب کو, جب نبی نے اپنے رب کو دیکھا, نہ پلک جھپکی, نہ آنکھ پھٹی کی پھٹی رہی, نہ پریشان ہوئے, اطمینان سے دیکھا, سکون کے ساتھ دیکھا. اطمینان سے دیکھا, سکون کے ساتھ دیکھا. تو نظر کلیم اللہ کے پاس بھی تھی, نظر حبیب اللہ کے پاس بھی تھی, لیکن ہوا کیا؟ غش کھا گئے کلیم اور ہنس پڑے حبیب. نظریں بدل گئیں تو نظارہ بدل گیا. نظریں بدل گئیں, نظارہ بدل گیا. وہ بے ہوش ہو گئے اور یہ دیکھتے رہے. دوسری بات, نظر کس طرح ہمیں نیکیوں کا مستحق بناتی ہے اور کس طرح گناہ ہمارے نامہ اعمال میں شامل کرتی. جن چیزوں کو دیکھنا شریعت نے منع کیا ہے, ان کو قصداً بار بار دیکھنے سے گناہوں کا اضافہ ہوتا ہے نامہ اعمال میں. اب میں تشریح میں نہیں جا رہا, صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں, آپ سمجھدار ہیں. جن چیزوں کے دیکھنے کا قرآن نے منع کیا, ان کو قصداً بار بار دیکھنا نامہ اعمال میں گناہوں کا اضافہ کرتا. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھنا نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتا. نظر وہی ہے, اس کا استعمال بدل جائے اس کا نتیجہ بدل جاتا.
یہی نظر کلام اللہ پر پڑ جائیں تو عبادت بن جاتی ہے، بیت اللہ پر پڑ جائیں تو نیکی بن جاتی ہے، ولی اللہ کے چہرے پر پڑ جائیں تو سعادت بن جاتی ہے، اور رسول اللہ کے چہرے پر پڑ جائے تو صحابیت کا شرف لے کر لوٹتی۔ نظر ہی ہے نا، صحابی کیسے بنے؟ کوئی انہوں نے نماز روزے کی وجہ سے صحابی بنے، حج اور زکوٰۃ کی وجہ سے صحابی بنے، کثرت سے روزے رکھے تب صحابی بنے؟ نہیں، ایمان کی حالت میں سرکار کے چہرے کو دیکھا، ایمان پر خاتمہ ہوا، صحابیت کا شرف مل گیا دیکھنے کی وجہ سے۔ اور کتنے خوش نصیب تھے، بار بار دیکھتے تھے، ہر روز دیکھتے تھے، جب چاہتے تھے دیکھتے تھے، جتنی دیر چاہتے تھے دیکھتے تھے۔ یہ ہے صحابہ کا مقام، صرف دیکھنے کی وجہ سے۔ اور مقام کتنا بلند ہوا، امت کے اولیاء، اقطاب، اغواص، یہ جتنے بھی درجے ہیں ولایت کے، کوئی صحابی رسول کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ کوشش کرے کہ میں عبادت کر کے صحابی بن جاؤں، نہیں بن سکتا۔ پھر یہ مقام کیسے ملا ان کو؟ کسی نے کہا کثرت جہاد کی وجہ سے، تو امت کے مجاہدین بھی جہاد کرتے، کثرت نوافل کی وجہ سے اولیاء اللہ بھی نوافل پڑھتے، تلاوت قرآن کی وجہ سے امام اعظم ایک رات میں ایک کلام پاک ختم فرماتے، غوث اعظم ختم فرماتے، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز۔ تو پھر صحابیوں کو مقام کیسے ملا؟ نہ عبادت کی وجہ سے، نہ ریاضت کی وجہ سے، نہ کثرت نوافل کی وجہ سے، نہ کثرت جہاد کی وجہ سے۔ مقام اگر صحابی کو ملا ہے تو اللہ کے حبیب کے چہرے انور کو دیکھنے کی وجہ۔ صحابی بنتا ہی تب ہے جب ایمان کی حالت میں دیکھے اور ایمان پر خاتمہ ہو۔ اسی پر ایک بڑا ایمان افروز واقعہ آپ سنیں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ ایک شخص نے جنگ میں ایمان قبول کیا۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ صحابی عمل کی وجہ سے نہیں بنتا، نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے بنتا، زیارت رسول کی وجہ سے بنتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگ ہو رہی ہے، بارگاہ رسالت میں حاضر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے، اور اسی وقت تلوار لے کر چلا گیا۔ کیوں؟ مسلمان ہی جنگ میں ہوا تھا، حالت جنگ میں اسی وقت مسلمان ہوا نا، چلا گیا، جا کے لڑا، شہید ہو گیا، شہید ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ اس نے کوئی نماز پڑھی، اس کو ٹائم ہی نہیں ملا، روزہ رکھا، اور جب نماز کا ٹائم نہیں ملا تو روزہ تو دور کی بات، حج کیا نہیں، زکوٰۃ صدقات خیرات نہیں، کوئی ایک نیک عمل کچھ نہیں۔ حالت جنگ میں، میدان جنگ میں سرکار کے دستے مبارک پر گناہوں سے توبہ کی، سچے دل سے دار اسلام میں داخل ہوا، کلمہ پڑھا، تلوار لے کر نکلا، بے جگری کے ساتھ لڑا، اپنی جان قربان کر دی۔ غوث اعظم سے پوچھا، بتائیے اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، اس نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا، حج زکوٰۃ صدقات و خیرات کوئی نیک عمل نہیں کیا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اس پر میری غوثیت قربان، جو سرکار کے نام پر قربان۔ ارے اس کے متعلق پوچھتے ہو، وہ صحابی رسول ہے اور اس کا درجہ ہم سب سے بلند ہے۔ اب بتاؤ، عمل سے صحابی بنا یا نگاہ مصطفیٰ سے بنا؟ عمل تو کیا ہی نہیں، عمل تو کیا ہی نہیں، موقع ہی نہیں ملا۔ پتہ چلا کہ صحابی سرکار کو دیکھنے کی وجہ سے۔ تو یہ بھی نظر ہے نا، نظر نظر سے ملی، اس نظر نے اس نظر کو دیکھا جس نظر نے خدا کو دیکھا۔ یہ سب دیکھنے والے چل رہے ہیں نا، ہم نے اپنے پیر مرشد کو دیکھا، انہوں نے دادا حضور کو دیکھا، انہوں نے اشرفی میاں کو دیکھا، پھر سلسلہ چلا تو انہوں نے مخدوم سمنانی کو دیکھا، انہوں نے علاؤ الدین گنج نبات کو دیکھا، پھر یہ سلسلہ چلتے 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 پہنچا تابعین تک، پھر صحابہ، اور پھر دیکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب دیکھنے والوں کا سلسلہ چل رہا ہے، اور دیکھنے والے قیامت تک اسی طرح ہوتے رہے۔ یہ نظروں سے نظریں مل رہی ہیں،
نظروں سے نظریں مل رہی ہیں اور وہی فیض چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے. اور دیکھنا کیا، سرکار نے تو یہاں تک فرما دیا من رانی فقط را الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. اور دوسرا ترجمہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق ہی دیکھا، یعنی مجھے ہی دیکھا. اگر خواب میں بھی کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی تو سرکار نے فرمایا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ معاذ اللہ کوئی کہتے کہ نہیں یہ شیطان اس شکل میں متشکل ہو کر آ گیا. فرمایا یہ اختیار ہی نہیں کر سکتا. من رانی فقط را الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، مجھے ہی دیکھا. تو یہ نظر کا کمال ہے. نظر ہے نا، دیکھا صحابی رسول پر. یہ ہے نظر کی اہمیت. اب دوسری چیز، نظر میں فرق ہے. ساری نظریں ایک طرح نہیں ہوتی. بعض نظریں نقصان دہ ہیں جیسے نظر بد، اور اولیاء اللہ کی نظر فائدہ مند ہے. ہر ایک کی نظر کی تاثیر الگ ہے. کیسے؟ اب آپ ظاہری طور پر دیکھیں. پہلے کسی کی قریب کی نگاہ کمزور ہے، کسی کی دور کی. دور سے دیکھ رہا ہے لیکن قریب پڑھ نہیں سکتا، چشمہ لگائے گا فوراً. کیا ہوا بھائی، تم تو ابھی دیکھ رہے؟ کہ نہیں میرے قریب کی نگاہ کمزور. اچھا. اب کوئی دور سے دیکھ رہا ہے، یہ دور کیا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کہ تم تو ابھی پڑھ رہے تھے. کہہ رہے نہیں میری دور کی کمزور ہے. کسی کی قریب کی نگاہ کمزور، کسی کی دور کی نگاہ. کوئی قریب کے لیے چشمہ لگاتا ہے، کوئی دور کے لیے لگاتا ہے، اور کسی کی بالکل ہی صحیح ہے وہ لگاتا ہی نہیں ہے. فرق ہے نا سب میں، نگاہوں میں فرق ہے. جس طرح ظاہری نگاہ میں فرق ہے اسی طرح باطنی نگاہ میں بھی فرق. کوئی صرف یہاں بیٹھ کر اپنے گھر کو دیکھ سکتا ہے اور کوئی یہاں بیٹھ کر دوسرے شہر کو دیکھ سکتا ہے اور کوئی یہاں بیٹھ کر پوری کائنات کو دیکھ سکتا ہے. نگاہ میں فرق، تاثیر میں بھی فرق، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی. اب آؤ سب سے پہلے دیکھو ولی کی نگاہ. ولی کی نگاہ کیا ہے؟ حضرت مخدوم سمنانی تشریف فرما، مشہور واقعہ آپ سنتے رہتے. حضرت عبد الرزاق نور العین اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم صاحب کے پہلے سجادہ نشین. فرمایا نور العین کہاں ہیں؟ حضور وہ کہیں گئے ہوئے ہیں. کہاں گئے؟ کسی نے کہا وہ ایک کیمیا گر ہے اس کے پاس گئے. کیمیا گر جانتے ہو؟ جو سونا بناتا ہے، سونا بناتا ہے. اس سے ترکیب پوچھنے گئے کہ سونا کیسے بنتا ہے، اور اسی میں لوگوں نے اپنی زندگیاں برباد کر دیں. بہت سے لوگوں کو شوق ہوا ہمیں یہ ترکیب مل جائے کہ سونا کیسے بنتا ہے، تاکہ سونا بنائیں بیچ دیں، سونا بنائیں بیچ دیں. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ کوئی نوکری کی ضرورت، نہ کوئی کاروبار کی ضرورت، بس سونا بناؤ اور بیچ دو. اپنی زندگی برباد کر دی، پیسہ برباد کر دیا، وقت برباد کر دیا، بن کے ہی نہیں دیا. مخدوم سمنانی نے پوچھا نور العین کہاں ہیں؟ حضور وہ ایک کیمیا گر کے پاس گئے ہیں سونا بنانے کی ترکیب پوچھنے کے لیے. فرمایا اچھا سونا بنانے کی ترکیب، جی آئیں تو میرے پاس بھیج دینا. آ گئے کچھ دیر کے بعد. کہا حضرت آپ کو بلا رہے ہیں، تشریف لے. بیٹا نور العین کہاں گئے تھے؟ حضور وہ کیمیا گر کے پاس گیا تھا، وہ سونا بنانے کی ترکیب مجھے بتا رہا. اچھا. مٹی اٹھائی، مٹی اٹھائی، اس میں پتھر بھی ہیں اور ویسے مٹی بھی ہے. مخدوم سمنانی نے اٹھائی اور اس مٹھی جو تھی، مٹھی میں جو مٹی تھی اس کو ایک نظر غور سے دیکھا، وہ سب کے سب سونا بن گئی. وہ سب کے سب سونا بن گئی. فرمایا نور العین یہ تاثیر تو فقیر کی نگاہ میں ہے، تم کہاں چلے گئے؟ یہ تو اس فقیر کی نگاہ میں ہے، تم کہاں چلے گئے؟ یہ ہے ولی اللہ کی نگاہ. مٹی کو سونا بنا دیا. لیکن کبھی ایسا کیا نہیں کہ بنا کے کہا جاؤ جا کے بیچ دو، کبھی ایسا نہیں کیا. ہاں بتا دیا کہ اختیار ہے، اختیار ہے، ہم کر سکتے ہیں، مٹی کو سونا بنا سکتے ہیں. اسی لیے ہم ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ ہم مٹی ہیں، ان کی ایک نگاہ کرم ہو جائے گی، سونا بن جائے.
یہ ولی تو سونا بنائیں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن لوگ تو خود بخود ہی سونا بناتے رہتے ہیں، اتنا سوتے ہیں کہ وہ دوسرا سونا بناتے ہیں، سونا بناتے ہیں، سونا مناتے ہیں۔ آج اتوار ہے، آج سوئیں گے آرام سے، آج کہیں جانا تھوڑی ہے، سو گئے 12 بجے اٹھے، ناشتہ کھانا ایک ہی ہو گیا، کیوں؟ آرام سے سوئیں گے۔ صبح اٹھ کے یار بھاگنا پڑتا ہے، ناشتہ کرو، بھاگو، یہ کرو وہ کرو، آج تو آرام سے سوئیں۔ فجر تو گئی، بعدوں کی ظہر بھی گئی، یا فجر ظہر کے وقت پڑھ لی، خیر بہرحال سونا نہ بنائیے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ پھر تو ایسے سوئیں گے کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا، کوئی کروٹ دلانے والا بھی نہیں ہوگا، سوتے رہو گے۔ اس لیے جاگ لو جب تک جاگنا ہے، جو جاگے گا اس کی قسمت بھی جاگے گی۔ تو ولی کی نگاہ کی تاثیر دیکھی، مٹی کو سونا بنا دیا۔ یہ کس کی نگاہ ہے؟ غوث العالم کی نگاہ۔ مخدوم سمنانی کا لقب ہے غوث العالم، اور شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب غوث العظم۔ یہ غوث العالم ہیں، وہ غوث اعظم ہیں۔ فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال، میں پوری کائنات کو اپنی ہتھیلی پر ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ رائی کا دانہ۔ رائی کے دانے کو ہتھیلی پہ لے کے بیٹھ جاؤ، تم اس کو دیکھو گے، میں پوری کائنات کو دیکھتا ہوں، اللہ کے تمام شہروں کو دیکھتا ہوں۔ یہ کس کی نظر؟ یہ غوث اعظم کی نظر۔ پھر اس کے بعد فاروق اعظم کی نظر، مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں منبر رسول پر خطبہ دے رہے ہیں، اور حضرت ساریہ ہزاروں میل دور جنگ میں مصروف، جہاد میں۔ ان کی توجہ گئی، ایسے ہی خیال آیا ہوگا ذرا دیکھوں کیا ہو رہا ہے۔ تمام حجابات ہٹ گئے، میدان جنگ کا نقشہ سامنے آ گیا۔ فاروق اعظم منبر رسول پر کھڑے ہیں اور ہزاروں میل دور ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ہم اسکائی پر دیکھتے ہیں، جیسے ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں، جیسے ہم کیمرے میں دیکھتے ہیں، سامنے دیکھ رہے ہیں۔ دشمن پیچھے سے آ رہا، پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے، اور حضرت ساریہ بے خبر ہیں، ان کو پتہ نہیں پیچھے سے کون آ رہا ہے۔ انہوں نے دیکھ لیا، یہیں سے پکارا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ، اے ساریہ پہاڑ۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا، دشمن آ رہا ہے، پلٹ کے حملہ کیا، فتح ہو گئی۔ یہ کس کی نظر ہے؟ یہ فاروق اعظم کی نظر۔ اب میں رسول اعظم کی نظر کیا بتاؤں؟ جب غلاموں کی نظر یہ ہے تو آقا کی نظر کیا ہو؟ یہ تو غلام ہے نا، جتنے ولی ہیں سب رسول کے غلام ہیں، جتنے صحابہ سب رسول کے غلام، اور کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ جتنے صحابہ موجود تھے کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ یہ یہاں پر کھڑے اور یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ، یہ کیوں پکار رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اعتراض نہیں کیا۔ وہ جانتے تھے فاروق اعظم کہہ رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ ظاہری کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، نہ فیکس ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ موبائل ہے، نہ پی ٹی سی ایل ہے، کوئی ظاہری ذریعہ نہیں۔ فاروق اعظم نے ایک نگاہ کی، میدان جنگ کا نقشہ سامنے آ گیا، اور یہیں سے پکار دیا، آواز بھی پہنچا دی، ہدایت بھی پہنچا دی، اور انہوں نے آواز سن بھی لی، اور یہ سمجھ لیا کہ یہ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے۔ اور اس کے بعد مسلمانوں کو فتح ہو، کافی دن کے بعد واپس لوٹتے ہیں۔ پھر مسلمان پوچھتے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں، یہ جمعے کا دن تھا، یہ تاریخ تھی، یہ وقت تھا، کیا ہوا تھا؟ سارا واقعہ انہوں نے بیان کر دیا۔ ہم بے خبر تھے، ہم جنگ لڑ رہے تھے، ہمیں پتہ نہیں دشمن پیچھے سے آ رہا، پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنے والا ہے۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچی، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ۔ ہم نے پلٹ کر دیکھا اور ہم نے حملہ کر دیا۔ یہ ہمیں نہ پکارتے، باخبر نہ کرتے تو ہم تو آگے لڑ رہے تھے، وہ پیچھے سے حملہ کر دیتے، لشکر اسلام کو شکست ہو جاتی۔ یہ ہے فاروق اعظم کی نظر۔ تو ایک ہے غوث العالم کی نظر، ایک ہے غوث اعظم کی نظر، ایک ہے فاروق اعظم کی نظر، اور سب سے بڑھ کر رسول اعظم کی نظر۔ نظر کی تاثیر الگ ہے۔
نظر بد میں تاثیر ہے، نظر نیک میں بھی تاثیر ہے۔ نظر بد بیمار کرتی ہے اور نظر نیک صحت یاب کرتی ہے۔ افسوس ان لوگوں پر کہ جو نظر بد کی تاثیر کو مانتے ہیں لیکن ولی اللہ کی نظر کی تاثیر کو نہیں مانتے۔ غور کرنے کا مقام ہے، جب نظر بد بیمار کر سکتی ہے تو نظر نیک صحت یاب نہیں کر سکتی؟ یقیناً کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان نیک برگزیدہ بندوں کی نظروں میں یہ تاثیر رکھی، جیسا جس کا مقام، جیسا جس کا مرتبہ، جیسی جس کی ریاضت، جیسا جس کا تقوی، پرہیزگاری، ویسی ہی تاثیر اس کی نگاہ میں۔ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے پیر و مرشد سلطان الہند غریب نواز اپنی نگاہ ہمیشہ نیچی رکھتے تھے، ادھر ادھر نہیں، ہمیشہ نیچی نگاہ رکھتے، لیکن جب کوئی سامنے آ گیا اور بھرپور نگاہ اس پر ڈال دی، ظاہر اور باطن دونوں کو پاک کر دی ایک نگاہ کرم سے۔ کوئی چلہ کشی کی ضرورت ہی نہیں، کوئی عبادت اور ریاضت کی ضرورت نہیں، غریب نواز کی ایک نگاہ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کر دیتی۔ اور یاد رکھو، ولی کی نگاہ انسان کا ایکس رے کرتی ہے، ایکس رے کرتی۔ آپ دیکھتے ہیں نا ایکس رے ہوتا ہے، اندر کی تمام چیز نظر آ جاتی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایکس رے کرانے، ہو سکتا ہے کوئی بیماری ہو، کوئی چیز ہو، اس میں آ جاتا ہے۔ سائنس آج ترقی کر کے ایکس رے مشین اس نے ایجاد کی اور وہ انسان کا ایکس رے کر رہی ہے۔ اللہ کا ولی روحانی طور پر اپنی نظر سے ہی ایکس رے کر دیتا، اور وہ کیسا ایکس رے ہے؟ اس کی نگاہ جیسے تمہارے چہرے پر ہے ایسے تمہارے دل پر بھی۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، ایک شخص آتا ہے، تعریفیں کر رہا ہے، علی آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے ان کی تعریف میں۔ سنتے رہے، زبان سے کوئی لفظ نہیں کہا۔ جب وہ خاموش ہوا، ایک جملہ فرمایا جس میں سب کچھ کہہ دیا۔ ایک جملہ فرمایا، جو کچھ تو زبان سے کہہ رہا ہے میں ویسا نہیں ہوں، جو کچھ تو زبان سے کہہ رہا ہے میں ویسا نہیں ہوں، لیکن جو دل میں سوچ رہا ہے اس سے بہتر ہوں۔ دیکھا تاثیر کیسی ہے؟ زبان کو بھی جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بھی سن رہے ہیں اور اس کے دل پر بھی نظر ہے۔ کیا مطلب؟ دل میں تو وہ اچھا نہیں سمجھ رہا تھا، منافق تھا نا، دل میں تو اچھا نہیں سمجھ، اور زبان سے تعریفیں کر رہا ہے، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے۔ ایک جملے میں اس کا پورا ایکس رے کر دیا۔ جو زبان سے کہہ رہا ہے میں ایسا نہیں ہوں، یعنی تو نے مجھے زمین سے آسمان تک پہنچا دیا، ہاں دل میں جو سوچ رہا ہے اس سے بہتر ہوں۔ اسی لیے کہا دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں اور ان کے پاس جاؤ تو 3 باتوں کا خیال رکھو۔ ایک ہے دنیا دار، ایک ہے علماء اور ایک ہے صوفیہ۔ دنیا دار کے پاس جاؤ تو اپنا لباس صاف رکھو، اس کی نظر تمہارے لباس پر ہے۔ عالم کے پاس جاؤ تو اپنی زبان قابو میں رکھو، اس کی نظر تمہاری زبان پر ہے۔ کوئی جملہ نکلا فوراً فتویٰ لگا دے گا، شریعت کے خلاف ہے، کفریہ کلمہ آپ نے کہہ دیا ہے، آپ کافر ہو گئے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ اور تیسرا طبقہ جو ہے وہ ہے صوفیاء کا، ان کے پاس جاؤ تو اپنے دل کو صاف رکھو۔ اللہ کے ولی کی نظر نہ تمہارے لباس پر ہے نہ تمہاری زبان پر ہے، ڈائریکٹ تمہارے دل پر ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیسا لباس پہن کر آیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ زبان سے کیا کہہ رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے دل میں کیا لے کر آیا ہے۔ عقیدت کے ساتھ آیا ہے یا امتحان لینے کے لیے آیا؟ محبت زبان سے جو یہ جتا رہا ہے یہی ہے یا حقیقت میں دل میں بھی ہے؟ اس لیے اہل اللہ کے پاس اپنے قلوب کو صاف کر کے جاؤ، صحیح عقیدت اور محبت کے ساتھ۔ اور یہ حقیقت ہے، جو صحیح عقیدت اور محبت کے ساتھ جائے گا جھولیاں بھر کر لے کر آئے۔ لوگ سوچتے ہیں ہم نے ان کو بے وقوف بنا دیا، ہم نے زبان سے تعریف کر کے ان کو بے وقوف بنا دیا۔ یہ نہیں پتا وہ تمہارا تو ایکس رے کیے بیٹھا ہے، وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ جب وہ سب کچھ جانتا ہے تو وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ حقیقت کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا۔ بار صورت ہمارا موضوع تھا نظر، اور یاد رکھیے یہی نظر انسان کو نیکیوں کا مستحق بناتی ہے اور یہی نظر انسان کو گناہوں کا مستحق بناتی ہے۔
بزرگان دین کی نظر میں اسی لیے تاثیر پیدا ہوئی کہ انہوں نے اپنی نظروں کی حفاظت کی، اپنی نظروں کی حفاظت کی۔ انسان جس چیز کی حفاظت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں تاثیر پیدا کر دیتا۔ انہوں نے اپنی زبان کو جھوٹ سے روک لیا، غیبت سے روک لیا، چغلی سے روک لیا، کسی کی دل آزاری سے، فحش گوئی سے روک لیا۔ ہمہ وقت زبان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں مشغول رکھا، اللہ نے زبان میں تاثیر پیدا کر دی، جو کہہ دیا وہی ہو گیا۔ انہوں نے اپنی نگاہوں کو غلط مناظر سے روک لیا، اللہ نے نگاہ میں تاثیر پیدا کر دی، جس پر بھرپور نگاہ ڈال دی، ظاہر اور باطن دونوں کو پاک کر دی۔ تو اس لیے ہم اہل طریقت، اہل محبت ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، اپنے اعضاء کی حفاظت کریں، اپنے ہاتھوں پیروں کی حفاظت کریں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگان دین اولیاء کاملین کے صدقے میں اور سب سے بڑھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہماری نگاہوں میں بھی تاثیر پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان بزرگان دین اولیاء کاملین کے فیضان سے مستفیض فرمائیں۔ آئیے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرضے سے دوشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا۔ اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔